محترم، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کہ مرد کے عورتوں پر کیا حقوق ہیں اور عورتوں کے مرد پر کیا حقوق ہیں، اسی حوالے سے چند ایک دو بات آپ سامعین کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 34 ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورتوں کے نگران ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ، جو عورت نیک ہو، قانتات، ادب کرنے والی ہو، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہو اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اب آئیے ذرا اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے، البتہ خاوند کی اجازت سے وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے مرد کو گھر آنے کی اجازت ہے۔ متفق حدیث مبارکہ ہے، اور یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم نگران ہے، آدمی گھر والوں کے بارے میں نگران ہے، اور عورت شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد کی نگران ہے، اور تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کی ہدایت دینا ہوتی تو میں عورت کو یہ ہدایت کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سامعین محترم، بیویوں کے شوہروں پر بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا جائے، ان کے دکھ درد کو دور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کی عظمت میں فرمایا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہے انہوں نے تم سے کول مستحکم، اور مزید فرمایا کروٹ کے ساتھی پر، اور کہا گیا ہے کہ اس ساتھی سے مراد عورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان تین باتوں کی وصیت اس وقت فرمائی جب آپ کی زبان نے اقدس وصال شریف کے وقت لڑکھڑا رہی تھی اور کلام انور میں ہلکا پن پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، نماز نماز نماز، اور تمہارے وہ ہاتھ جن کے مالک ہوئے انہیں وہ تکلیف نہ دو جنہیں اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ تمہارے ہاتھ میں قید ہیں، اور ایسے قیدی ہیں جنہیں تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے طور پر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان کی شرمگاہیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کی بد حلقی پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اسے تکلیفوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ثواب کے اجر کے برابر کے صبر کے اجر کے برابر اجر دے گا، اور جس بیوی نے اپنے خاوند کی بد حلقی پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل ثواب عطا کرے گا۔ تو سامعین محترم، بیوی سے حسن سلوک یہ نہیں کہ اس کے دکھ درد کو دور کیا جائے، بلکہ ہر ایسی چیز کو دور کرنا شامل ہے جس سے اسے تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، اور اس کے غصے اور ناراضگی کے وقت حلم کا مظاہرہ کرنا، اور اس معاملہ میں حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھنا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات آپ کی بات کو نہ بھی مانتی، ان میں سے کوئی ایک رات تک بات نہ بھی کیے کرتے تھے، لیکن آپ ان سے حسن سلوک ہی سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام عورتوں اور بچوں پر سب سے زیادہ مہربان تھے۔ تو سامعین محترم، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوش طبعی، مزاح اور فراح دلی سے اپنی عورتوں سے ان کی تکلیف کو دور کرے، کیونکہ ان چیزوں سے عورتوں کے دل خوش ہوا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے،
اور ان سے ان کی عقلوں کے مطابق اقوال و افعال بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دور میں مقابلہ کرتے، کبھی حضرت عائشہ آگے نکل جاتی، کبھی حضور سبقت لے جاتے اور فرماتے یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ خوش طبعی فرمانے والے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں سے بہتر ہے، میں اپنی ازواج مطہرات سے سب سے زیادہ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت ام فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ نے فرمایا، غصے کے باوجود انسان کے لیے یہ مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بچے کی طرح ہو، اور جب گھر والے اس سے کوئی چیز مانگے تو اس کے پاس موجود ہو تو اسے مرد پائیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا، عقل مند کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ بچے کی طرح ہو، لیکن جب وہ قوم میں ہو تو جوانوں کی طرح ہو۔ تو سامعین محترم، انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بزلہ سنجیوں، حسن حلق اور اس کی خواہش کی موافقت میں اس حد تک نہ بڑھے کہ اس کی عادتیں بگڑ جائیں اور اس کے دل سے مرد کی حیبت بالکل ختم ہو جائے، بلکہ ہر معاملہ میں اعتدال کو ملحوظ رکھے اور مرد پر یہ لازم ہے کہ اس سے کوئی نامناسب بات نہ سنے، اور جب بھی اسے شریعت کے خلاف مگن پائے اس کی سرزنش کرے، اسے راہ راست پر لائے۔ جو شخص اپنی عورت کی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ عورت کی مخالفت کرو کیونکہ ان کی مخالفت میں برکت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سے مشورہ کرو اور ان کی مخالفت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عورت کا غلام ہلاک ہو، عورت کا غلام ہلاک ہو، اور یہ اس لیے فرمایا کیونکہ مرد جب عورت کی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے تو اس کا غلام اور بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت کا مالک بنایا، لیکن اس نے عورت کو اپنا مالک بنا لیا، گویا اس نے برعکس کام کیا، فیصلے کے خلاف شیطان کی اطاعت کی، جیسا کہ اس نے کہا کہ البتہ حکم کروں گا، اس کو پاس پھیر ڈالیں گے خدا کی مخلوق کو۔ اور مرد کا حق یہ ہے کہ وہ متبوع ہو، تابع محمل نہ بنے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ نام دیا کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے، اور شوہر کو سردار کا نام دیا گیا، اور جب سردار تابع فرمان ہو جائے تو گویا اس نے نعمت الہی کا کفر کیا، تو سامعین محترم، عورت کا نفس بھی تیرے نفس کی طرح ہے۔ اگر تو اسے معمولی سی ڈیل دے دے گا نا تو وہ بہت زیادہ سرکش ہو جائے گا، اگر تو اسے بھرپور ڈیل دے گا وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قول ہے کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی عزت کرے تو وہ تجھے ذلیل کریں گی، اگر تو ان کی اہانت کرے تو وہ تیری عزت کریں گی، عورت، خادم اور گھوڑا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ اگر تو ان سے صرف نرمی کا برتاؤ کرے اور نرمی کو سختی سے نہ ملایا، مہربانی سے سرزنش کو نہ ملایا، تو یہ تجھے نقصان دیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جوان عورت نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں جوان عورت ہوں، مجھے نکاح کے پیغام آتے ہیں، تو میں تو شادی کو مکروہ سمجھتی ہوں، کیا میں شادی کروں؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند کی چوٹی سے ایڑی تک پیپ ہو تو تو اسے چاٹے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ تو میں نے پوچھا تو میں شادی نہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شادی کرو کیونکہ اس میں ہی بلائی ہے۔